اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو پشاور ماڈل اسکول کی طرف سے کلاس 3 کی آن لائن کلاس کے لیے ویلکم کہتی ہوں۔ باعث یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ٹھیک ہے، اور چھٹیوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوشی کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے، اور آپ کی خوشی آپ کا رزلٹ ہے جو کہ آپ نے بہت اچھا رزلٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، اچھے مارکس لیے ہیں، A+A* گریڈس لیے ہیں ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگ اپنی جو ہے نا چھٹیوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ، چونکہ آپ کی چھٹیاں ہیں نا گھر میں ہو تو، اور کھیل کود میں بھی آپ کافی زیادہ جو ہے تو مصروف ہوں گے، تو ان خوشی کے ساتھ ساتھ آپ کی رزلٹ کی خوشی بھی ہوگی، وہ بھی انجوائے آپ لوگ کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ تو لیکن یعنی آپ لوگ کے بہت مزے ہیں، آپ لوگ مزے کر رہے ہو نا، ہے نا، یہی بات ہے نا۔ لیکن بیٹا وہی بات ہے کہ مزے کے ساتھ ساتھ، چھٹیوں کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ، رزلٹ کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پڑھائی بھی بہت ضروری ہے، اور پڑھائی کے لیے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ہے تو آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں، ہے نا۔ تو آن لائن کلاس کا ایک پہلے بھی لیکچر ہو چکا ہے، آج اس کا دوسرا لیکچر ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ سب بوائز جو ہیں تو یوٹیوب پہ جا کے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے، لائک کریں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کام پر توجہ دیں گے، ہے نا۔ جو بھی آپ کو آن لائن میں کروایا گیا ہے کام، آپ ضرور اس کو رف کاپی میں ایز اے پریکٹس کریں گے، مجھے امید ہے۔ تو چلیں بیٹا اب اپنے کام کی طرف ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا بوائز، سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو یہاں پر ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے، واحد جمع، ٹھیک۔ واحد جمع چونکہ آپ نے ہمارے آن لائن کا جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے واحد جمع کیے تھے، وہ ہماری آن لائن کلاس میں اس میں واحد جمع میں نے آپ کو کروائے تھے، ڈیفینیشنز بھی ایز اے پکچر، تصویروں کی صورت میں بھی واحد جمع میں کا فرق بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور الگ سے لکھ کر بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ واحد کسے کہتے ہیں، جمع کسے کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور یقیناً وہ آپ لوگوں نے گھر میں ضرور پریکٹس کی ہوگی اس کی۔ تو واحد جمع کو میں اس لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے، کیونکہ جو ہے تو پچھلے سبق کی دہرائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ آپ جو ہے تو آپ کو کلیئر ہو، آپ کو پتہ ہو کہ ہاں ہم جو آج پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا۔ تو اس کلاس سے پہلے آپ نے فرسٹ لیکچر جو آن لائن ہوا تھا وہ تھا واحد جمع۔ تھوڑا سا میں بیٹا تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں گی کہ واحد کی ڈیفینیشن سے تھوڑا سا بتا دوں گی، ریپیٹ کر دیتی ہوں نا۔ واحد یعنی وہ اسم جو صرف ایک چیز، شخص، جانور اور پرندے کے لیے استعمال کیا جائے، واحد کہلاتا ہے۔ مثلاً کرسی، تحفہ، بچہ، لڑکا، میز، کاپی، ٹھیک ہے۔ یہ تھی واحد کی تعریف۔ تاکہ آپ واحد جمع کریں نا تو آپ کو بہت ایزیلی، آسانی سے آپ جو ہے تعریف کی مدد سے کر سکیں۔ اور بیٹا ایک دوسری بات کی ریپیٹیشن اس لیے ضروری تھی نا کہ جن بچوں نے نہیں پہلی ویڈیو دیکھی ہوگی، تو اگر کوئی یہ دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں کیا کیا تھا، اس لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ واحد کی تعریف تھی۔ اچھا، جمع کی تعریف کیا ہے کہ وہ اسم جو ایک سے زیادہ ناموں، چیزوں، جانوروں اور پرندوں کے لیے استعمال کیا جائے، جمع کہلاتا ہے۔ مثلاً کرسیاں، تحفے، بچے، لڑکے، میزیں، کاپیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیکچر ہمارا پچھلی آن لائن کلاس میں ہو چکا ہے واحد جمع کا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں واحد جمع ایز اے ورڈ نہیں کروا رہی، صرف تعریفیں میں نے آپ کو یہاں پہ ریپیٹ کروا دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ کام جو ہے تو فریش ہو جائے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ پچھلی آن لائن کلاس میں کیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی بھی ورڈ دے دیا جائے تو آپ اس کا آسانی سے واحد بھی بنا سکتے ہو، جمع بھی بنا سکتے ہو، بشرط یہ کہ آپ کو واحد جمع کی تعریف آئے، آپ اس سے واقف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا فرسٹ لیکچر جو کہ میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مذکر مؤنث، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ مذکر مؤنث۔ جیسے کہ واحد جمع تھی کہ واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، جمع بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح مذکر مؤنث کرنے سے پہلے اس کی تعریف آپ کو بچے آنا چاہیے، اس کی تعریف ضروری ہے کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔
बेशक आप लोगों ने बेटा 1 में भी किया है, 2 में भी किए हैं, ठीक है। 1 2 में आप लोग ये वाहिद जमा कर चुके हो, मुज़क्कर मुअन्नस कर चुके हो, लेकिन चूँकि अभी आप 3 क्लास में आ गए हो तो यहाँ पर वर्ड चेंज होंगे। तो वही बात है कि करवाने से पहले जो है तो मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको वही बात है कि अगर जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर वाहिद जमा आप बनाओगे तो उसके लिए आपकी तारीफ़ ज़रूरी है। अगर आपको तारीफ़ आती है तो आप उसको कर सकोगे। इसी तरह मुज़क्कर मुअन्नस भी है। जब तक आप इससे वाकिफ़ नहीं होंगे कि मुज़क्कर किसे कहते हैं और मुअन्नस किसे कहते हैं, तब तक आप जो है तो ये टॉपिक नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई वर्ड दे दी जाए ना आप कि मुज़क्कर इसके लिखो तो तब भी नहीं कर पाओगे। अगर आपको कह दिया जाए मुअन्नस लिखो तब भी आप नहीं कर पाओगे, जब तक आप इन दोनों की डेफिनेशन ना कर पाओ, ठीक है। तो चलें, आज का हमारा टॉपिक है मुज़क्कर मुअन्नस। हम आते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस जो है ना बच्चे, वो जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में हैं। जिन्स मीन जिस्मानी तौर पर, ठीक है। जिन्स जिस्मानी तौर पर हमारे आता है, ठीक है। हमसे रिलेटेड ये चीज़ आती है कि मुज़क्कर क्या है और मुअन्नस क्या है, ये जिन्स हैं, ठीक है। तो ये जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्में हैं। तो जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। अब देखो, मुज़क्कर मुअन्नस की तारीफ़ से पहले जो है तो थोड़ी सी पिक्चर हैं, तो ये पिक्चर मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब देखो, इस पिक्चर में आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, आदमी, और ये कोई घड़ा सा बना रहा है मट्टी से, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कुम्हार, ठीक। अब ये तो ज़ाहिर है आपको पता है किसकी पिक्चर है? घोड़े की। तो ये क्या है? घोड़ा। इसी तरह ये देखिए मदर बैठी हुई है, उसके जो है गोद में छोटा सा बेबी है, ठीक है। ये माँ है, ठीक, ये माँ है। और ये जो है तो हैन है, मुर्गी, क्लियर नज़र आ रहा है। तो ऊपर जो है मेल है, नीचे फीमेल है, ठीक है। तो जो मेल है ना, मेल नर, उनको क्या कहते हैं? मुज़क्कर। और जो फीमेल हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुअन्नस। ये तो पिक्चर के ज़रिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया ना। अब इसकी सही डिफिनेशन देखें। जो लफ्ज़ नर के लिए बोला जाए, लफ्ज़ या इस्म ना, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहो या याद करना चाहो, तो दोनों में से जो लफ्ज़ कहें तो वो ठीक है। वो इस्म या जो लफ्ज़ या जो इस्म नर के लिए बोला जाए, इसे मुज़क्कर कहते हैं। नर मीन मेल, ठीक है, आदमी, मेल। आप लोग इंग्लिश में करते हो ना मैस्कुलिन फेमिनिन, है ना। तो मैस्कुलिन जो है ना, मुज़क्कर को इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और मुअन्नस को फेमिनिन कहते हैं, ठीक है। जैसे मेल फीमेल होता है, ठीक है। तो मेल जो है तो नर है और फीमेल जो है तो मादा है, ठीक है। तो वो कहते हैं वो इस्म जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं। यानी मेल के लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो क्या कहलाता है? वो मुज़क्कर उसे कहते हैं, मुज़क्कर कहलाता है। जो लफ्ज़ नर के लिए बोला जाए इसे मुज़क्कर कहते हैं, ठीक है। चलें, अब आते हैं मुअन्नस की तरफ। इसकी डिफिनेशन देखें। जो लफ्ज़ मादा के लिए बोला जाए इसे मुअन्नस कहते हैं। मादा मीन फीमेल, ठीक है। मादा मीन फीमेल। तो फीमेल के लिए जो बोला जाता है वो क्या कहलाता है? मुअन्नस कहलाता है। जो लफ्ज़ या इस्म मादा के लिए बोला जाए वो क्या कहलाता है? वो मुअन्नस कहलाता है, ठीक है। अब देखें, आपके सामने चंद मिसालें दी हुई हैं मुज़क्कर की भी और मुअन्नस की भी, ठीक। मिसालों में क्या है? मुज़क्कर में नर है ना सारे, देखें मेल हैं। उस्ताद, राजा, शहज़ादा, कबूतर, मोर, बंदर, भाई, ये सारे मुज़क्कर हैं, ये मेल हैं, ठीक है। तो मुज़क्कर जो है ना वो मेल कहलाते हैं, नर कहलाते हैं, ये नर के लिए बोले जाते हैं, ठीक। अब इसको देखो मुअन्नस, अगर हम कहें ना कि इसके मुअन्नस बनाए, मुअन्नस की एग्जांपल ये है। जैसे ऊपर मुज़क्कर क्या है? उस्ताद, तो इसकी मुअन्नस क्या है? मादा, उस्तानी। उस्तानी, रानी, शहज़ादी, कबूतरी, मोरनी, बंदरिया और बहन, ठीक है। ऊपर देखिए उस्ताद है, यहाँ उस्तानी, राजा, रानी, शहज़ादा, शहज़ादी, कबूतर, कबूतरी, मोर, मोरनी, बंदर, बंदरिया, भाई, बहन, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि मुज़क्कर जो है नर के लिए बोला जाता है और मुअन्नस जो है तो वो मादा के लिए बोला जाता है, ठीक है। मुज़क्कर में सारे मेल होते हैं और मुअन्नस में सारे फीमेल, ठीक है।
یہ تو تھی ڈیفینیشن اور تھوڑا سا اس میں فرق۔ اب یہاں ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے قاعدے مین قوانین، ٹھیک ہے، یعنی مذکر سے جب مؤنث بناتے ہیں نا تو اس کے کچھ قانون ہوتے ہیں کہ کون سا ورڈ یعنی اس کے آخر میں کیا آئے تو اور کیا لگائیں تو مؤنث ہوتا ہے اور کیا لگائیں تو وہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں زیادہ وہ ٹینشن کی بات نہیں ہے اور نہ ایسے فکر مند ہونے کی، یہ صرف جسٹ تھوڑا سا ایک بتانا ہے نا آپ کو کہ مذکر کے آخر میں جو لفظ اگر آتا ہے اس کو اگر ہم ایسے چینج کر دیں تو یہ مؤنث بن جاتا ہے، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے، دیکھیں آپ دیکھو، اگر مذکر کے آخر میں ہے یا الف ہو تو اسے چھوٹی یہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے دادا سے دادی، بکرا سے بکری، بندہ سے بندی، یعنی جو لفظ دیکھیں ہے پہ ختم ہوتا ہے یا الف پہ تو ان کے آخر میں کیا آتا ہے، چھوٹی یہ، الف کی جگہ بھی چھوٹی یہ اور ہے کی جگہ بھی چھوٹی یہ، تو الف والے جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ مذکر ہوتے ہیں، اور اگر اس کو مؤنث میں چینج کریں تو اس کے آخر میں جو الف ہے یا ہے وہ جو ہے چھوٹی یہ میں چینج ہو جاتا ہے تو وہ مؤنث بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جو لفظ ہیں نا جن کے آخر میں الف یا گول ہے آتے ہیں نا تو اس کے آخر میں مؤنث بنانے کے لیے اس کے آخر میں چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں تو وہ مؤنث بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کبھی کبھی مذکر اسم کے آخر میں صرف چھوٹی یہ بڑھا دیتے ہیں، جیسے مرغ سے مرغی، ہرن سے ہرنی۔ اب بعض اوقات کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مذکر جو اسم ہوتا ہے نا، مذکر یہ مرغ یا ہرن، تو اس کے ساتھ دیکھو چھوٹی یہ لگا دیتے ہیں، مرغ کے ساتھ چھوٹی یہ مرغی اور ہرن کے ساتھ چھوٹی یہ ہرنی، یعنی یہاں سے الف یا ہے ہٹا کے چھوٹی یہ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہٹاتے، وہ اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مذکر کے آخر میں الف یا چھوٹی یہ ہو تو اسے نون سے بدل دیتے ہیں، جیسے گوالا سے گوالن، بھٹیارا سے بھٹیارن، مالی سے مالن، درزی سے درزن وغیرہ۔ دیکھیں اب یہ ایک قانون بھی ہے کہ اگر مذکر میں الف یا چھوٹی یہ ہو نا آخر میں، ٹھیک ہے، ایک قانون یہ بھی ہے کہ چھوٹی یہ یا نون الف یا چھوٹی یہ ہو تو اسے نون میں چینج کر دیتے ہیں، یہ ورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا بچے۔ اب یہ گوالا ہے نا تو اس کا الف ہٹا کے اس کے ساتھ نون لگا دیا تو وہ گوالن بن گیا۔ اب بٹیارہ ہے تو الف ہٹا کے نون لگا دیا، اب یہاں پر مالی کی چھوٹی یہ ہے تو نون لگ دیا مالن، درزی کے ساتھ یہ ہٹا کے درزن، یعنی یہ بچے ورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ورڈ کیسا ہے اور اس کا مؤنث کیسے بنے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چوتھا قانون یہ ہے کبھی مذکر کے آخر میں نونینی یا الف نونینی لگانے سے مؤنث بن جاتا ہے، جیسے فقیر سے فقیرنی، اب فقیر آ گیا نا تو نونینی لگ گیا فقیرنی، اونٹ سے اونٹنی، دیور سے دیورانی وغیرہ، یعنی وہی بات آ جاتی ہے نا بیٹا، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ورڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ورڈ کیسا ہے اور اس کا مؤنث کیسے آتا ہے، تو اس کے آخر میں جو لفظ ہے وہ ہٹا کے کیا لگائیں کہ اس کا مؤنث بن جائے، ٹھیک ہے۔ پانچواں قانون یہ ہے کبھی کبھی مذکر کے آخر کے الف کو یا سے بدل دیتے ہیں، جیسے بوڑھا سے بڑھیا، چڑا سے چڑیا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی کہ یہ 5 قانون ہیں اور یہ 5 قانون تبھی ہم اپلائی کرتے ہیں جب ہم ورڈ کو دیکھیں کہ وہ ورڈ ہم سے کیسا مؤنث مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے لفظ ہیں جو الف ہٹاتے ہیں یا ہے ہٹاتے ہیں تو چھوٹی یہ لگاتے ہیں، بعض ایسے لفظ ہیں کہ ان لفظوں کے ساتھ ہی چھوٹی یہ کو جوڑ دیا جاتا ہے تو مؤنث بن جاتا ہے، بعض لفظ ایسے ہیں کہ الف ہٹا دیں تو اس کے ساتھ نون لگا دیں اور چھوٹی یہ ہٹا دیں، الف یا چھوٹی یہ ہٹا دیں، ایسے مذکر الفاظ بھی ہیں کہ نون لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے، بعض مذکر لفظ ایسے ہیں کہ نون یہ نی لگانے سے مؤنث بن جاتا ہے، اور کچھ ورڈ ایسے ہیں جس کے آخر میں یا الف یا لگا دینے سے وہ جو ہے تو مؤنث بن جاتا ہے۔ تو یہ بچہ اپنے سوچ کی بات ہے نا کہ اس لفظ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ لفظ ہم سے کیا مانگ رہا ہے، اس کا مؤنث ہم نے کیسے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند اصول تھے، قانون تھے مذکر سے مؤنث بنانے کے، جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے تو ڈسکس کر لیے ہیں، یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیں ہم اب اپنے مذکر مؤنث کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ مثالیں میں آپ کو ایز سینٹنسز کی صورت میں بتاتی ہوں استعمال کی نا۔ اب یہ دیکھیں خرگوش ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے کوا،
تو یہ دیکھیں یعنی حیوانی تذکیر و تانیث بھی ہے نا، حیوانوں میں جانوروں میں بھی مذکر مؤنث ہوتا ہے نا. تو یہ خرگوش ہے نا، تو یہ خرگوش کیا ہے؟ مذکر. اور کوا بھی کیا ہے؟ مذکر. اب یہ کیا ہے؟ مچھلی، تو مچھلی مؤنث ہے. اور چیل بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پر ہے خرگوش. اب ہم یہ نہیں کہتے خرگوش بیٹھی ہے، خرگوش بیٹھا ہے. بیٹھا سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ مؤنث ہے، وہ مذکر ہے، سوری. خرگوش بیٹھا ہے. کوا روٹی لے گیا. ٹھیک ہے، کوا روٹی لے گیا. مچھلی تیرے گی، مچھلی ہے نا تو اس کے لیے گافی گی آ گئی، تو گی سے پتہ چل گیا یہ چھوٹی گی لگ گیا نا، تو یہ مؤنث لفظ ہے. ٹھیک. چیل اڑے گی، چیل بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ گافی گی آ گیا. اب کوا جو ہے تو مذکر تھا تو گیا آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ پکچر بتانے کا یہ وہ تھا، یہ مقصد ہے کہ جانوروں اور حیوانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، نر مادہ ان میں بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اپنے مذکر مؤنث کی طرف آتے ہیں کہ کچھ چند ورڈ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کے مؤنث کیا ہوں گے اور کیسے مؤنث بنتے ہیں. ٹھیک، مکس اپ ہیں. ٹھیک ہے. اب بیٹا، بیٹی. ٹھیک ہے. بلا، بلی. کچھ مذکر ہے نا، ان کے مؤنث دیکھیں. بلا، بلی. اب یہاں سے الف ہٹا ہے نا بچے، تو چھوٹی یہ لگ گیا. اب یہاں سے الف ہٹا ہے تو چھوٹی یہ اس کے ساتھ لگ گئی، بلی. چچا، چچی. ٹھیک. پھپھا، پھپھی. بکرا، بکری. اب یہاں سے الف ہٹ کے ان کے ساتھ چھوٹی یہ لگ رہی ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ذرا ذہن نشین کرے بچے. نواسا، نواسی. چونٹا، چونٹی. نانا، نانی. پوتا، پوتی. ٹھیک ہے. یہاں پر سارے الف تھے نا، تو یہ الف ہٹ کے کیا لگا ہے؟ چھوٹی یہ. اب بول ہے دیکھیں. بندہ، بندی. گھوڑا، گھوڑی. مرغا، مرغی. لوہار، لوہارن. کمہار، کمہاری یا کمہارن. چمار، چمارن. چمار مین یعنی جو صاف صفائی کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، سویپر. مرغ، مرغی. کبوتر، کبوتری. ٹھیک ہے بوائز. آگے دیکھیں. سنار، سنارن. سنار جو سونا بناتے ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہو نا سنیارا. ٹھیک ہے نا، جن کی سونے کی دکانیں ہوتی ہیں، گولڈ جہاں پہ ملتا ہے تو اس کو سنار بولتے ہیں، اور اس کا مؤنث کیا ہے؟ سنارن. گیدڑ، گدڑیا. گدڑی، گدڑی بھی کہتے ہیں، لیکن صحیح جو ورڈ ہے نا اسپیسیفک وہ ہے گدڑیا. تتر، تتری. مینڈک، مینڈکی. ہرن، ہرنی. گوالا، گوالن. بھٹیارا، بھٹیارن. بھٹیارا مین جو کہ بھٹی میں چیزیں بناتا ہے، اینٹیں بناتے ہیں، یا وہ جو پھلیاں وغیرہ وہاں بھٹی میں پکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھٹی میں جو بھی کام کرتے ہیں نا اس کو بھٹیارا بولتے ہیں. مالی، مالن. درزی، درزن. کسائی، کسائن. کسائی مین جو کساب ہوتا ہے، جو گوشت بیچتا ہے نا، اس کو کسائی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. حاجی، حاجن یا حجن. یہ دونوں لفظ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مولوی، مولون. مولوی جو آپ کی مسجد میں استاد صاحب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تیلی، تیلن. تیل بیچنے والوں کو تیلی کہتے ہیں. دلہا، دلہن. سکا، سکن. سکا مین جو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے محلے میں. ٹھیک ہے. بنگالی، بنگالن. نائی، نائن. نائی مین باربر، جو کہ حجام جس کو بولتے ہیں، اور جو بال آپ لوگوں کے، آپ لوگ جاتے ہو نائی کی دکان پہ، آپ کے بال جو ہے وہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو باربر بھی بولتے ہیں، حجام بھی بولتے ہیں. اچھا. فرنگی، فرنگن. فرنگی انگریزوں کو بولتے ہیں. جوگی،
जोगन, मोची, मोचन, मोची मीन जूते बनाने वाला, नाग, नागिन, कुंजड़ा, कुंजड़न, कुंजड़ा भी कसाब को ही बोलते हैं, गवैया, गायन, गवैया गाने वाला, भंगी, भंगन, यानी जो कि भंग पीता है, नशे में होता है ना, तो उसको भंगी बोलते हैं, बढ़ई, बढ़ाइन, बढ़ई मीन थरकान, कारपेंटर, चौधरी, चौधराइन, धोबी, धोबन, धोबी मीन कपड़े धोने वाला, यहूदी, यहूदन, फ़कीर, फ़कीरनी, ये ऊँट है, ठीक है, ऊँट, ऊँटनी, यहाँ अलिफ वाव जो है तो मिसिंग है, ऊँट, ऊँटनी, फ़कीर, फ़कीरनी, पंडित, पंडितानी, ये पंडित जैसे हमारे लोग तो मौलवी होते हैं ना, और जैसे इंडियन लोग हैं हिंदू, उनके वो पंडित होते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो मेल पंडित है और फीमेल में पंडितानी। मुग़ल, मुग़लानी, उस्ताद, उस्तानी, शेर, शेरनी, ठीक है। मोर, मोरनी, ठीक। मुल्ला, मुल्लानी, सैयद, सैयदानी, ठीक है। जेठ, जेठानी, जेठ मीन यानी आपके अब्बू का जो बड़ा भाई होता है ना, तो वो आपकी अम्मी का जेठ लगता है, जिसको देवर भी बोलते हैं, ठीक है। ऊँट, ऊँटनी, ये दोबारा वर्ड आ गया, ठीक है। जादूगर, जादूगरनी, जो मैजिक बताता है, जादूगर, ठीक है। शेख, शेखानी, शेख कौम है, ठीक है, तो उसको जिनको मेल को तो ज़ाहिर शेख बोलते हैं ना, तो जो औरतें होती हैं उन्हें शेखानी कहते हैं। हिंदू, हिंदवानी, देवर, देवरानी, भूत, भूतनी, हाथी, हथनी, सांप, सपनी, वालिद, वालदा, सुल्तान, सुल्ताना, ठीक है। हाँ, अब देखो हैवानी तज़कीर व तानीस, यानी ये सारे जो है ना, इसमें जानवर, परिंदे, ये सारे हैं। हैवान का मतलब इसमें जानवर भी हैं, इसमें परिंदे भी हैं, ठीक है। अब देखें, बैल, गाय, शेर, शेरनी, तितर, तितरी, काफ़ी सारे वर्ड हम पीछे पढ़ भी चुके हैं ना। कबूतर, कबूतरी, टट्टू, टटवानी, बंदर, बंदरिया, सांप, सपनी, ठीक है। नर, मादा, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, मेंढा, भीड़, भैंसा, भैंस, कुत्ता, कुतिया, नाग, नागन, नागिन, नागिन, बिल्ला, बिल्ली, गीदड़, गिदड़ी, गिदड़िया भी बोलते हैं, गिदड़ी भी बोलते हैं, अच्छा। मेंढक, मेंढकी, चिड़ा, चिड़िया, घोड़ा, घोड़ी, तोता, मैना, गधा, गधी, भूत, भूतनी, रीछ, रीछनी, बछड़ा, बचिया, ये भैंस के, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं ना, और जो फीमेल है तो उसको बचिया। मकड़ा, मकड़ी, जो जाल बनाते हैं, ठीक है। बचेरा, बछेरी, ये भी बिछड़ा, बिछिया से निकला हुआ है, ठीक है। ऊँट, ऊँटनी, हाथी, हथनी, मोर, मोरनी, काग, कागन, चूहा, चूहिया, लूमड़, लुमड़ी, चिंटा, चिंटी, सांड, सांडनी, हिरन, हिरनी, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे थोड़े से मुश्किल है ना, ऐसे वर्ड भी हैं कि हम जानते भी नहीं हैं।
ایسے بھی ہیں نا. تو یہ ہو گیا آپ کے حیوانی تذکیر و تانیث، یعنی انسانوں سے بھی ریلیٹڈ آ گیا اور آپ کا حیوانوں سے بھی ریلیٹڈ آپ کی تذکیر و تانیث آ گئی، یعنی مذکر مؤنث. تذکیر مین مذکر، تانیث مین مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جو ہے تو مذکر مؤنث تھے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ دوبارہ ریپیٹ بیٹا میں کر دوں گی کہ سب سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا ہے پہلی آن لائن کلاس، اس میں ہم نے واحد جمع پڑھے تھے، تعریف کروائی تھی، پکچروں کی صورت میں واحد جمع کا فرق بتایا تھا، اور ساتھ میں کچھ واحد جمع آپ لوگوں کو میں نے کروائے بھی تھے. ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو پہلی کلاس جو ہے تو آپ نے دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ، اور آپ کو واحد جمع کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی. پھر ہماری جو ہے آج کی جو سیکنڈ کلاس ہے وہ تھی مذکر مؤنث کے بارے میں. مذکر مؤنث کے کبھی میں نے آپ کو تعریفوں کے ذریعے جو ہے تو فرق بتا دیا، کچھ قانون بتا دیے کہ الف ہٹا دینے سے یا چھوٹی یہ ہٹا دینے سے یا ہے ہٹا دینے سے کیا لگتا ہے اور کیسے مذکر سے مؤنث بنتا ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان سے ریلیٹڈ، انسانوں کے ذریعے جو ہے تو انسانوں سے ریلیٹڈ جو مذکر مؤنث تھے وہ بھی میں نے آپ کو کروائے ہیں. اور پھر جو ہے تو یہ حیوانی ہے، یعنی حیوانوں سے متعلق جس میں جانور بھی آتے ہیں اور جو ہے تو پرندے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے مذکر مؤنث میں نے آپ کو دونوں طرح سے سکھا دیے ہیں. یقیناً آپ یہ کلاس ضرور دیکھو گے اور اسے فائدہ اٹھاؤ گے، اور یہیں سے کچھ ورڈ لے کے اپنے آپ کو ایک ٹیسٹ کی صورت میں ٹیسٹ دیں گے اور اس کی ریویژن بھی کرو گے. ٹھیک ہے، اور آپ اس کی پریکٹس بھی کرو گے. اگر آپ نے ابھی کر لی نا تو جب اسکول آؤ گے، اگر پیپر ہوا جو بھی ہوا، تو آپ فٹافٹ اس کویشچن کو فٹافٹ آپ کر دیں گے. آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرط یہ کہ آپ آن لائن کلاسز کو ضرور یوٹیوب پہ جا کہ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی اور آپ کو اچھا بھی لگے گا، یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو نیکسٹ کلاس کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.